ہوتے ہیں ان کی روٹی آپ کھا رہے تھے تو آپ کی پیشانی پہ پسینہ ٹپک رہا تھا. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ جب آپ تلوار چلاتے ہیں تو اس وقت تو پسینہ نہیں آتا، کیا بات ہے؟ اور آپ روٹی کھا رہے ہیں اور پسینہ آ گیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ روٹی کھا رہا ہوں یہ میری اپنی طاقت ہے، اور جب جنگ میں جاتا ہوں تو وہ اللہ کی طرف سے طاقت ہوتی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہوتی ہیں. اس وقت جو پسینہ نہیں آتا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے وہ طاقت ہوتی ہے، میری اپنی طاقت نہیں ہوتی. وہ فرماتا مجھے خود بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اتنے بڑے پہلوانوں کو کس طرح میں ہرا دیتا ہوں، کس طرح شکست دے دیتا ہوں. اور آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ جنگ کے دوران کسی غیر مسلم کے منہ کو گرایا تو اس نے آپ کے اوپر تھوک دیا. حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا. اس نے کہا کہ کس وجہ چھوڑا؟ اس نے کہا پہلے میں اللہ کے لیے جنگ کر رہا تھا، اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اور جب تم نے میرے اوپر تھوکا، اگر اب تو اس سے میں لڑوں تو یہ میری ذاتی لڑائی ہوگی، اور میں اپنی ذات کے لیے کسی سے نہیں لڑتا، سبحان اللہ، اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتا. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، باقی صحابہ کی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک اپنا مقام ہے. اور پھر جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے، اور اس کے بعد یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور آپ کی سب سے پیاری بیٹی جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. سبحان اللہ. وفاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. یہ آپ کے نکاح میں آئی، آپ کے نکاح میں آئی. تو اس بارے میں مشہور ہے کہ اور بھی صحابہ کرام تھے جنہوں نے رشتے بھیجے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح رشتہ حضرت علی سے کیا. اور پھر اس کے بعد آپ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، میری امت میں سب سے بڑا جو قاضی ہے، جو سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے، وہ حضرت علی ہے. تو پھر تاریخ میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اور سب سے بڑے جو قاضی تھے آج کے دور میں جس سے ہم چیف جسٹس کہتے ہیں، وہ حضرت علی تھے. اور پھر ایسے ایسے فیصلے آتے تھے جو کسی سے نہیں ہوتے تھے، جن کے بارے میں بندے کا دماغ نہیں رہ جاتا ہے. ایسے ایسے فیصلے آتے تھے. ایک دفعہ ایک فیصلہ آیا، دو عورتیں ہیں، ایک بچی اور ایک بچہ. اب عورتیں جھگڑ رہی اس بات پہ، ایک کہتی ہے کہ بچہ میرا ہے، دوسری کہتی ہے بچہ میرا ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور ہے، تو حضرت عمر نے حضرت علی کو بلایا، کہا کہ یہ فیصلہ کرے، دو، ایک کی بچی ایک کا بچہ ہے، اب پتہ نہیں چل رہا بچہ کس کا ہے، دونوں عورتیں دعوے دار ہیں کہ بچہ میرا ہے. تو حضرت علی نے پیالے منگوائے اور انہوں نے کہا کہ آپ دور جا کے دودھ نکال دیں. انہوں نے دودھ نکال لیا. اب اس کا وزن کیا گیا، جس کا وزن زیادہ تھا پوچھا یہ دودھ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا ہے. اس نے کہا کہ بچہ تیرا ہے، اگر یہ دودھ تیرا ہے تو بچہ تیرا ہے. اب اس میں پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، کس وجہ سے آپ کو پتا چلا کہ بچہ؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل جو قرآن سے دی، فرمایا کہ قرآن نے وراثت میں مرد کے دو حصے رکھے. قرآن نے وراثت میں مرد کے دو حصے، بچی کا ایک حصہ. تو مطلب پتہ یہ چلتا ہے کہ جس طرح وراثت میں حصہ زیادہ ہے، اس طرح دودھ بھی اس کا زیادہ ہوگا، اس کے حصے کا دودھ بھی زیادہ ہوگا. تو اس لیے یہ بچے عورت ہے. اور بھی اس طرح کی کئی واقعات ملتے ہیں